مطلب صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ سا کوئی گدا نہیں اور تجھ سا کوئی سخی نہیں. اب سے بھی اعلیٰ حضرت کا شعر سنو کہ کون دیتا ہے تیرے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے تیرے کو منہ چاہیے, اور دینے والا ہے سچا, زور سے بولیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور تو دیکھو, ان کا تصرفات تو دیکھو. یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہا کرتے تھے, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی باتیں یہ سنتے تھے, جو بھی حدیثیں یہ سنتے تھے, حضرت ابو ہریرہ کا خود بیان ہے, یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں جو بھی حضور سے سنتا تھا, جو بھی حضور سے سنتا تھا وہ میں یاد کر لیتا تھا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں بھول جایا, تھوڑی دیر تک مجھے یاد رہتی تھی, میرے ذہن میں رہتی تھی, اس کے بعد یہ باتیں نکل جایا کرتی تھی. حضرت ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے میں پاس رہتا ہوں, آپ کے زبان مبارک سے حدیث پاک کو سنتا ہوں, آپ کی پیاری پیاری باتوں کو سنتا ہوں, یا رسول اللہ وہ ساری باتوں کو میں یاد کر لیتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ تھوڑی دیر تک مجھے یاد رہتی ہے, اس کے بعد میں بھول جایا کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابسط رداءک یا ابا ہریرہ, اے ابا ہریرہ اپنی چادر کو اتار کر کے پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ ایک چادر لگائے ہوئے تھے, حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر کو بچھایا, اور اس چادر کو جیسے ہی بچھایا پھیلایا, پھیلانے کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چلو بنایا, سبحان اللہ, اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا, ملانے کے بعد میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بظاہر میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, دیکھنے والوں دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر میں تو کچھ نہیں ہے, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں ہاتھوں کو چلو بنایا, چلو بنانے کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس چادر مبارک میں انویر دیتے ہیں. وہ صحابی رسول تھے, صحابیوں کا عقیدہ تھا کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ اگرچہ بظاہر خالی ہے, لیکن ان کے ہاتھ میں دونوں جہاں کی نعمتیں موجود ہیں, اس لیے وہ وہابی نہیں تھے. وہابی اگر ہوتے تو وہ کہہ دیتے یہ کچھ دیتے ویتے نہیں ہے, ان سے کچھ مت مانگو, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہی کہتے. لیکن وہ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھو, صحابی رسول سمجھ رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ بظاہر ہاتھ اڑے ہیں, لیکن اسی ہاتھ میں دونوں جہان کی نعمتیں موجود ہیں. اللہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب چادر مبارک پھیلایا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اڑ دیا. اڑنے کے بعد میں آقا علیہ السلام نے فرمایا, ذبح الی صدرک یا ابا ہریرہ, اے ابا ہریرہ اپنی چادر کو سمیٹ لو, سمیٹنے کے بعد میں اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر مبارک کو سمیٹتے ہیں, سمیٹنے کے بعد وہ سینے سے لگاتے ہیں, سینے سے لگانے کے بعد میں وہی حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے, ما نسیت بعد شیئا سمعته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اس وقت سے لے کر کے, کون سا وقت سے لے کر کے, اس وقت سے لے کر کے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالی ہاتھوں کو میرے چادر میں اڑا تھا, اس وقت سے لے کر کے آج تک جو بھی میں حضور سے سنتا تھا, جو بھی میں حضور سے سن کر یاد کرتا تھا, وہ ساری چیزیں مجھے یاد ہے, اگر وہ صبر ہو چاہے وہ صرف. یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمانہ. ہمیں اور آپ کو فخر کرنا چاہیے, ہم اس نبی اعظم کے امتی ہیں جو نبی اعظم کا پاور یہ ہے کہ اگر آسمان کی
کا اشارہ چاند کو مل جائے وہ چاند تو حصوں میں بڑھ جاتا ہے، تو حصوں میں بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، پانی اگر کھاری ہو، مصطفیٰ کا تھوک مبارک پڑ جائے تو کھاری پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں، آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں، آپ اس نبی اعظم کے امتی ہیں جو نبی اعظم کی شان کریمانہ یہ ہے کہ حضرت علی کی نماز اثر قضا ہو جائے، مصطفیٰ اگر چاہے تو وہ ادا پڑھے۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ یہیں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔